لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز بہنوں، آپ سب کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ وہ پنکچوئل اور ڈسپلن لوگ ہیں جو ہمیشہ آن ٹائم ہیں. کنگریچولیشنس ٹو یو کہ آپ اپنے نبی کی سنت پر ہیں، فل ڈسپلن میں، آن ٹائم، الحمدللہ، بلکہ بیفور ٹائم. بارک اللہ فیک. تو درس قرآن میں آج آپ کو کیا لگتا ہے کیا شروع ہونے والا ہے؟ سورہ یاسین. سب کو معلوم ہے. تو بغیر کسی تمہید کے سورہ یاسین کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ یاسین مصحف میں 36ویں نمبر کی سورہ ہے. 5 رکوع ہیں اور 83 آیات ہیں. اور اس کا نام یاسین پہلی ہی آیت سے ٹیکن ہے. اور موضوع اور زمانہ نزول کی بات کریں اگر تو یہ سورہ کا پورا مطالعہ کرنے سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی قیام میں آخری دور میں یا تو نازل ہوئی ہے یا تو مکہ کے دور متوسط کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ استہزاء اور تمسخر کافی بڑھ گیا اور ضد اور ہٹ دھرمی کا جو احساس ہوتا ہے اس سورہ کو پڑھنے کے بعد کہ کفار کی جانب سے کس قسم کا مطلب استہزاء تھا اور کس قسم کا نافرمانی اور تکذیب تھی، اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے. اور اس کے موضوع اور مضمون کی بات کریں تو بیسیکلی یہ سورہ بگن ہوتی ہے ایمان بالرسالہ کے ٹاپک پر. تو سب سے اہمیت کے ساتھ ایمان بالرسالہ کا اس میں تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمانیات ثلاثہ تینوں آ ہی جاتے ہیں مکی صورتوں میں. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت اور آخرت کی طرف دعوت ساتھ میں چلتی ہے، لیکن جو زور ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، یعنی ایمان بالرسالہ. آپ لوگوں نے سورہ یاسین کی فضیلت بہت پڑھ رکھی ہوگی اور بہت لوگوں کے معمول میں بھی ہوگا کہ سورہ یاسین سے ایک بہت وابستگی ہے. تو وہ حدیث جان لیں اور اس کا سٹیٹس بھی. کئی روایات میں احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ میں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قرآن کا دل ہے. لیکن اس حدیث کو اگر غور کریں پہلے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دل کیوں کر کہا گیا اگر کہا گیا. جس طرح دل کی پوزیشن انسان کے اندر ایسی ہوتی ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے. قلب جو اپنی ایک اسٹیٹ میں نہ رہ سکے، جس میں حرکت ہو، تو دل ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے. تو یہ جو سورہ ہے اس میں جس انداز میں بیان ہے ایمانیات ثلاثہ کا، تو وہ بہت ہی تھرلنگ ہے اور بہت مطلب حرکت والا ڈائنامک سا فیل ہوتا ہے. تو
اگرچہ یہ حدیث مانا جائے تو اس معنی میں دل کی وہ حرکت پیدا کر دیتی ہے. اور ایک حدیث ہے کہ اپنے مرنے والوں پر پڑھو، تو اس سے بھی محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ حدیث ماننے لائق ہے تو مرنے والوں پر پڑھو. اس میں پورا آخرت کی منزلیں اور ایمانیات ثلاثہ کا پورا جو تذکرہ ہے وہ مرنے سے پہلے انسان کو تازہ کر دیا جائے. اور چونکہ جس کو عربی نہیں آتی تو اس کا فائدہ تب ملے گا جب اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے گا اس کے سامنے. اب اس حدیث کی ریٹنگ سمجھ لیجئے. بڑے بڑے علماء نے ان دونوں احادیث کو ضعیف کہا ہے. تو فضیلت کے باب میں تو کچھ علماء نے ان حدیث کو درج کیا ہے، لیکن یہ احادیث عمل کے لیے حجت نہیں ہے. تو دونوں ہی کی ریٹنگ ضعیف ہے. یہ قرآن کا دل ہے یاسین، یہ بھی ضعیف حدیث ہے، اور یہ بھی ضعیف حدیث ہے کہ اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو. تو لہٰذا کوئی ایسی صحیح احادیث سے دھیان دیجیے گا. آپ لوگوں کو یہ کانشیسنیس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ ضرور جانیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح احادیث ہے کہ نہیں. تو صحیح احادیث سے ایسی کوئی خاص ایسے نرالی فضیلت سورہ کی نہیں ملتی ہے. یہ جو دو فضیلت ملتی ہے اور کئی روایات میں آتی ہے، تو وہ دونوں ہی احادیث کئی بڑے اسکالرز کے نزدیک ضعیف ہے. اب بس اس تمہید کے ساتھ سورہ کو شروع کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین. یاسین حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے تعلق سے بہت سارے معنی دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی بھی دی گئی ہے. یا حرف ندا ہے اور سین انسان کے لیے، تو یاسین کا مطلب اے انسان، یہ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. بعض نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، بعض نے کہا یہ قرآن مجید کا نام ہے. لیکن آخر میں سب سے صحیح اور سب سے بہتر بات یہی ہے کہ یہ سورہ کے حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے اس کا صحیح معنی، اصل معنی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور تحقیق کے ساتھ اس کا کوئی معنی پہنانا مناسب نہیں رہے گا کہ ہاں یہ اس کا یہی معنی ہے. بہرحال کوشش کی گئی ہے کہ اس کا یہ معنی نکلتا ہے، لیکن ہے تو حروف مقطعات، اور اس کا اصل معنی اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتہ ہے. اور حروف مقطعات کے تعلق سے کبھی ہم نے آپ کے سامنے مینشن کیا ہے شاید کہ زیادہ تر حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ہی بیان ہے، اور اس پر سے اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا بیان ہے. اگلی آیت ہے والقرآن الحکیم. قسم ہے قرآن حکیم کی. یہ والقرآن الحکیم میں واو جو ہے یہ قسم کے لیے ہے، جیسا کہ یہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے اپنی کتاب الامعان فی اقسام القرآن میں واو کو قسم کے لیے کہا ہے، اور قسم کو شہادت کے لیے کہا ہے. اور یہ عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ قسم کا معنی ہوتا ہے گواہی، شہادت. اور اس میں بھی کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے، تاکید بڑھانے کے لیے، اہمیت کا پتہ دینے کے لیے. تو یہاں پر حروف مقطعات کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ قسم ہے کس چیز کی؟ قرآن حکیم کی. یہاں پر قرآن کی صفت جو آئی ہے وہ حکیم ہے، حکمت والے قرآن کی قسم. اب اللہ سبحانہ و تعالی قسم اٹھا کر کس چیز کی؟ قرآن کی. اس کی خاصیت کیا بیان کی گئی ہے کہ وہ حکمت والا ہے. جو بات کہنا چاہتے ہیں، جو مقسم علیہ ہے، وہ اہم ہے، وہ آیت نمبر 3 میں ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ حکمت ہے، کہ اس پر حکمت کلام کی قسم. اس کے علاوہ جو اس کا لٹریری پہلو ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن حکمت کے بعد، یعنی قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ وہ نہایت ہی پر حکمت کلام ہے.
اب مقسم علیہ کیا ہے، یعنی کس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے؟ تو آیت نمبر 3 میں فرمایا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، کہ بے شک یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جس کے لیے اتنی بڑی قسم اٹھائی گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے کفار مکہ، اور آپ کو جھٹلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں مان کر دیں گے، اور ایک بشر پر کیسے ایمان لے آئیں، اور بہت طرح سے آپ کی تکذیب کی جا رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں قرآن کی قسم کھائی اور اس کی صفت کو حکمت والی صفت منشن کیا کہ اس پر حکمت کلام کو پڑھ کے تو دیکھو، اس کے اندر جو گہرائی ہے، جو بلندی اور جو عظمت اور جو حکمت ہے، اس کو پر غور کر کے تو دیکھو، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ کوئی انسان پیش کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس وحی کیا گیا ہے، اور وحی جس کے پاس کی جاتی ہے وہی تو رسول ہوتا ہے، وہی تو نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا کہ آپ بے شک و شبہ رسولوں میں سے ہیں، اور اس کی دلیل ہے یہ قرآن حکیم جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پیش کیا جانا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، کیونکہ کسی کے بھی بس کا نہیں ہے یہ قرآن جیسا کلام پیش کرنا، کسی رسول کے بس کا بھی نہیں، انسان کے بس کا ہی نہیں ہے وہ جو کلام ہے قرآن حکیم۔ اور حکیم حکمت معنی بھی لیے ہے اور حکم معنی بھی لیے ہے، تو قرآن مجید حکم لگاتا ہے، یہ احکام کا مجموعہ ہے۔ تو اور اس کے جو احکام ہے وہ کتنے مبنی بر حکمت ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں بہت اہم ہے سمجھنا۔ تو اس کو پیش کرنے والا کوئی غیر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جس کے پاس وحی آئی ہے وہی پیش کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اور جو کفار مکہ انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، ان کو زوردار جواب اس طرح سے دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ جس راستے کی طرف ان کو ہدایت دے رہے ہیں، جس طرف انہیں بلا رہے ہیں، وہ نہایت سیدھا راستہ ہے، فطرت کو آسانی سے سمجھ میں آنے والا، اور انسان کو آسانی سے قبول ہونے والا، اور ہر طرح سے وہ سیدھا راستہ ہے، چاہے انسان اپنے اندر جھانک کر یہ سوال کر لے، اور چاہے اپنے باہر سے سوسائٹی میں جو چاہتا ہے ایکچولی انسان وہ دیکھ لے کہ قرآن مجید اس کے بالکل مطابق فیصلے کر رہا ہے، اور جو فطرت کو بات لگتی ہے اور جیسی سوسائٹی میں امن برپا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں اور سیدھے راستے کی طرف ہی بلا رہے ہیں لوگوں کو۔ اگلی آیت میں فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یعنی یہ قرآن مجید غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ اب اللہ جل جلالہ کا کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر کے اس قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کس نے نازل کیا، یہ بھی دیکھو کہ انسان کا بس کا تو ہے ہی نہیں یہ کلام، تو اس کو نازل کرنے والا بہت ہی اہتمام کے ساتھ عزیز اور رحیم ذات ہے۔ تنزیل میں یہ بات خود بخود ہے کہ اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ انزال اور تنزیل دو الفاظ آتے ہیں، تنزیل کا ایک معنی تو ہو گیا کہ یہ تدریجاً نازل ہوا ہے، رفتہ رفتہ انٹرمیٹنٹلی نازل ہوا ہے، ونس ایٹ اے ٹائم نہیں نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو یہ انٹرمیٹنٹ جو تعلیم جس طرح ہوتی ہے رک رک کر، ویسے یہ قرآن نازل ہوا ہے آرام سے 23 سالوں کے درمیان۔ تو تنزیل کا ایک معنی تو یہ ہو گیا دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ نازل ہونا۔ دوسرا اہتمام کے ساتھ نازل ہونا، کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اور اب کرنے والی ذات کون سی ہے، اس کی دو صفات بتائی، العزیز اور الرحیم۔ یہ دونوں صفات ظاہر کر رہی ہے کہ یہ قرآن مجید جو ملا ہے وہ کتنی
اعلیٰ اور برتر ذات کی طرف سے ہے. ایک وہ ہے کہ وہ العزیز ہے، وہ زبردست ہے، وہ قوت والا ہے، وہ غالب ہے سب پر. تم نہیں مانو گے تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ تم پر غالب ہے. اور الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ تم نہیں مان رہے ہو تو فوراً تمہارے پر عذاب نہیں آیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے. اور جو مان لیں گے ان کے اوپر رحمتوں کا فیضان ہوگا. تو یاد رہے جو نہیں مانے گا اس پر صفت عزیز غالب آ جائے گی اور انہیں آخرت میں پنشمنٹ ملے گی. اور جو مان لے گا ان کے لیے صفت رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر آئے گی ان کو آخرت میں، کہ ان کو ماننے والوں کو کیا نوازشیں کی جا رہی ہیں. حالانکہ دنیا میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہی رہتا ہے کہ انسان کو ایک نہ ایک ٹائم پہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ غالب تو اللہ ہی ہے اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو کچھ بھی نہ کر سکیں. تو یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی کس حیثیت سے کہ کس کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی یہ دو صفات یہاں مینشن کی گئی. اگلی آیت میں فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. پچھلی سورہ فاتر میں بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کافی عرصے سے بنو اسماعیل میں کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے. لیکن اس میں بہت سارے لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈریسیز صرف بنو اسماعیل نہیں تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کی طرف نبی ان کی قوم کے لیے خاص ہو کر نہیں بھی آئے تھے. تو ایک تو یہ ترجمہ ہو گیا کہ ان کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے. لیکن اگر یہ ماں کو مائے نافیہ کے بجائے ماں کو جو کے معنی ملے تو یہ بھی ترجمہ درست ہوگا کہ جن کے آباء و اجداد خبردار کیے گئے تھے پھر بھی وہ بھی اور یہ بھی سب غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ترجمہ درست ہوگا. تو فرمائے کہ جن کی آباء و اجداد اگر مائے نافیہ لیں اس کو کہ آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے، اس وجہ سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہلکا سا ریلیکسیشن سا فیل ہوتا ہے کہ چونکہ ان کو نہیں، کافی عرصے سے ان کے درمیان میں ہدایت نہیں آئی ہے اس لیے غافل ہیں. لیکن اب تو آ گئی ہے، اب انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ نے لائٹن کر دی ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ پھر جن کے درمیان رسول نہیں آتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حساب کیسے ہوگا، اور پھر وہ تو راستہ ہی ان کو دکھنے والا نہیں تھا، وہ تو بالکل ہی مطلب ہدایت سے بالکل ہی بے بہرا تھے، پھر اب ان کا کیا ہوگا. تو دھیان رہے ایک نبی سے دوسرے نبی کے آنے کے درمیانی وقفے میں اس نبی یا رسول کی ٹیچنگز رہ جاتی ہیں اور اس میں کئی داعی اٹھتے رہتے ہیں جو ان ٹیچنگز کو کیری کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے رہتے ہیں. جب بالکل مسخ ہو جاتی ہے کسی رسول کی ٹیچنگ تو اگلا رسول آ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہو گئے، سٹیمپ ہو گئے، سیل ہو گئے پروفٹس کا آنا. تو چونکہ اب یہ قرآن مجید کو ہی چینج نہیں ہونا ہے، وہ ٹیچنگ کبھی مطلب قیامت تک یہ مطلب صفائی ہستی سے مٹنا تو دور، تحریم اور تحریف بھی نہیں ہو سکتی. تو چونکہ اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی ترمیم اور تحریف بالکل پاسبل نہیں ہے، اس لیے اب رسولوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰذا رسول آنا بند. لیکن ایک رسول سے یا ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان تعلیمات زندہ رہتی ہیں، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور پھر جب اگلا رسول آ جائے تو جو شریعت لے کر آئے اس کی پابندی کرنا ہوتا ہے. آگے فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے گھر جائیں گے. تو یہ اپنے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کیا یہ جو ایمان نہیں لا رہے؟ اس سے پہلے اگر ان کے فور فادرز کو نہیں وارن کیا گیا، نہیں ان کے درمیان میں پروفٹ آئے، تو ان کے درمیان میں تو آ گئے ہیں نا، تو یہ اب تو مان لیں.
یہ کہاں کی لاجک ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جس طریقے پر تھے اسی پر ہم رہیں گے؟ اس بات کو قرآن میں صرف ڈسکریج ہی کیا گیا ہے، کہیں پہ انکریج نہیں کیا گیا ہے، لاجیکل بھی نہیں ہے بات۔ تو فرمایا کہ ابھی تک نہیں، ان کے درمیان ایک رسول آ رہا تھا، ڈینگے مار رہے تھے کہ آئے گا تو ہم سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اب ساری دنیا کی ساری دوسری اقوام سے بڑھ کر ہدایت یافتہ رہیں گے۔ لیکن جب آ گیا تو اس بری طرح سے تکذیب کی، اس طرح اکڑ گئے اور اس طرح انکار پر تل گئے۔ اسی لیے انسان کو کسی بھی بات کو پہلی بار میں انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، غور کریے گا کہ اگر کسی چیز کا پہلی بار میں انکار کر دیا تو اس کے اگلی بار اور اگلی بار میں کوشش یہ رہے گی کہ اپنے انکار پہ ڈٹے رہے، یعنی اپنے کو اپنی جو منہ سے نکل گیا اس کو ہی صحیح ثابت کرنے میں اب آگے کے سارے قدم اٹھائیں۔ اسی لیے چونکہ انا کہیں نہ کہیں سب کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی بات کو پہلی بار میں انکار نہیں کریں، تھوڑا ٹائم لیں، غور کریں، فکر کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں، پھر اس کے بعد کسی کا ریسپانس دیں۔ صحیح بول رہا ہے کہ غلط، اتنے ٹائم لینے کے بعد ریسپانس دیں کہ حق پر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پہلی بار انکار کرنے والے بعد میں پھر اسی انکار کو کیری کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات سے پھرنا نہیں چاہتے، اسی انا میں باقی ان کا مطلب ہدایت کی جو وہ ہے گنجائش وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور سیمپ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فوراً کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹائم ضرور لینا چاہیے سوچنے کا۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جب پہلی بار انکاری بنے تو پھر مستقل انکار ہی کرنا شروع کیا، اور چند لوگوں کو چھوڑ کر بہت بڑی اکثریت نے مکہ میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے تھے انکار ہی کرتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے، یہ اس کے مستحق ہو ہی چکے ہیں، اسی لیے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ابلیس نے کہا تھا کہ اب کو مہلت دے دیجئے، ہم آپ آدم کی جو پشت میں سے، آدم کی پروجنی میں سے ان کی اکثریت کو بہکا کر دم لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، لیکن میرے چنندہ بندے تمہارے پیر میں نہیں آئیں گے، اور جو آئیں گے ان سب سے اور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اب یہ اس مطلب قول کے ایک طرح سے مصداق بن گئے کہ اب جہنم میں جانا ہی چاہتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں یہ اس قول کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ لقد حق القول، ان کے حق میں یہ جو قول ہے وہ حق ہو گیا، یہ وہ ثابت ہو گیا کہ یہ اکثر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق ابلیس نے زعم دکھایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کا قول تھا کہ ٹھیک ہے نہیں ماننے والے لوگ اور ہدایت نہیں قبول کرنے والے لوگوں کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو یہ اسی قول کے مصداق ہیں اور یہ جہنم میں ہی جانا چاہتے ہیں گویا۔ اللہم لا تجعلنا منہم انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جن سے جو تھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ تکبر اور یہ انا پرستی کیوں کر ہوئی ہے؟ اس کو اس طرح سے پوزا مطلب اسکیچ کیا گیا، ایک طرح سے منظر ذہن میں آ رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی گردنوں میں گویا طوق ہیں جس کی وجہ سے ایک دم تھوڑی تک ہیں، اس سے سر ان کے اوپر کی طرف ایک دم الل گئے ہیں، اور اس لیے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے، نہ سامنے دیکھ پا رہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، کہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو یہ جو فہم مقمحون جو کہا گیا، مقمح اس اونٹ کو گردن کو کہتے ہیں، اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی گردن پیچھے سے باندھ دی گئی ہو اور ایسی ٹائٹ باندھی گئی ہو کہ پھر اس کو نہ آگے اور نہ پیچھے مڑنے کا بالکل گنجائش نہ ہو، تو اس اونٹ کو کہتے ہیں مقمح۔ تو مقمحون یعنی یہ ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ جیسے ان کے مطلب گردنوں میں طوق ہیں اور یہ ایسے اونٹ کے مانند ہو گئے ہیں جو ایک دم جکڑا ہوا ہے، ہل بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی وہ تکبر ہے جس کے طوق ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں،
اور جب انسان تکبر میں اکڑتا ہے نا تو وہ اس کو ریالٹیز نظر نہیں آتی ہے، تو اس کی پوری پکچرائز کر کے بتایا گیا ہے، گویا پوری منظر کشی اور تصویر کشی کی گئی ہے کہ جیسے کسی کے گردن میں توق اتنی دور تک پڑا ہو کہ پورا یہاں تھوڑی تک ہو، پورا چین تک، تو وہ انسان نیچے نہیں دیکھ سکے گا، وہ انسان اپنے ٹھیک سامنے نہیں دیکھ سکے گا، اور وہ انسان دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اسی وجہ سے ان کی جو انا تھا وہ توق ان کے گلے میں پڑ گیا ہے نا، اس کی وجہ سے نہ ہی یہ زمین کی نشانیاں دیکھ پا رہے ہیں، نہ ہی یہ آسمان کی نشانیاں دیکھ پا رہے ہیں، نہ ہی اپنے آگے کی دیکھ پا رہے ہیں فیوچر میں اس کا انجام کیا ہوگا، نہ ہی یہ پیچھے دیکھ پا رہے ہیں کہ پیچھے والے لوگوں نے اسی طرح انکار اور تکبر کیا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا، تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ جیسا کہ سورہ سبا سورہ 34 آیت نمبر 9 میں کہا گیا کہ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین اور آسمان میں سے ان کے سامنے اور پیچھے کی چیزیں؟ مطلب ہر طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، تو چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان، چاہے دائیں چاہے بائیں، چاہے انسان کسی بھی کونے میں ہو، آفاق اور انفس میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ جس کو ہدایت پانا ہو کہیں سے بھی ہدایت لے سکتا ہے، لیکن جس کو نظر ہی نہ آتا ہو، جس کی گردن بالکل اکڑ گئی ہو، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا ہو تو کیسے ہدایت لے گا؟ تو یہ گردن میں جو توق پڑے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے انکار کے سبب پڑے ہیں، گویا یہ ایک ایک جو ہے رنگز ہیں، ایک ایک انکار پہ رنگ بڑھتی گئی۔ کہیں کہیں کا کلچر بھی ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے، جیسے اپنے انڈیا میں ہی تھوڑا پہلے ٹائم تک، اب تھوڑے یہ چیزیں ہٹی ہیں، وہاں کا راجستھان کا کلچر تھا، جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ایک ایک رنگ گلے میں جا رہی ہے، اور یہ جو لانگ نیک ہے نا وہ بیوٹی کی نشانی ہے، یہ ان کے کلچر میں تھا۔ تو عجیب ہی کلچر ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو منظر کشی کی گئی ہے نا وہ متکبرین کے لیے کی گئی ہے۔ انا میں ایک ایک تکذیب، ایک ایک انکار، گویا ایک رنگ ایڈ ہو گئی، پھر ایک اور بات پہ انکار، انا میں، تکبر میں، خود پسندی میں ایک اور رنگ پڑ گئی، اور کرتے کرتے یہ پورا توق جو ہے یہاں ٹھوڑیوں تک پہنچ گیا۔ اب ان کی گردن موویبل ہی نہیں رہ گئی، اب ان کی جو سروائیکل ورٹیبری ہے یہ کام کی ہی نہیں ہے، وہ ایک پٹرے کی طرح ہو گئی، فنش ہو گئی۔ تو اب وہ تو کہیں بھی دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، وہ زمین میں دیکھنے کے لیے مڑ نہیں پا رہے نیچے کہ وہ زمین کی نشانیاں دیکھیں، وہ آسمان میں دیکھنے کے لیے گردن پیچھے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ آفاق کی نشانیاں دیکھیں، تو وہ دکھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ مطلب ایک طرح کی سملی ہے، یا استعارہ کہنا چاہیے، کہ اس استعارے سے کتنی گہری بات کی گئی ہے کہ انسان جو ہے اپنی تکبر اور انا میں، خود پسندی میں اس طرح اپنے لیے مصیبت مول لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، انا جعلنا، ہم نے بنایا ہے ان کو، فی اعناقہم اغلالا، ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہیں ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ سب ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ چیزیں اپنی طرف منسوب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے سینکشن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ جو پورا قوانین فطرت ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی تو چل رہے ہیں۔ تو کرتوت بندے کی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے، نہیں مانو گے، تکذیب کرو گے، استہزاء کرو گے، تکبر کرو گے، تو تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہے گی، اور پھر نہیں مان کر دو گے۔ تو چونکہ یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، انا جعلنا، ہم نے بنایا ہے۔ اگلی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار یا بیریئر کھڑا کر دیا ہے، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دیا ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ،
جو انہیں ڈھاکے ہوئے ہیں، فہم لا یبصرون، کہ اب انہیں کچھ نہیں سوجتا، انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا اور سمجھ میں آتا۔ اب اسی بات کو مزید آگے کہا گیا کہ ایک تو گردنوں میں توق ہے، اوپر سے سامنے کی طرف دیوار ہے۔ ابھی شاید ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ آ رہا ہو تھوڑی دیر پہلے کہ سامنے والی چیز تو دکھے گی، تھوڑا جھک کے نہیں دکھے گی، لیکن ایک دم سامنے والی، اوپر بھی نہیں دکھے گی نیچے بھی نہیں دکھے گی، لیکن ٹھیک سامنے والی بھی تو دکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو ان کے سامنے بھی ایک بیریئر بنا دیا ہے، سد بنا دیا ہے، ان کے پیچھے بھی ایک بیریئر بنا دیا ہے، اور ان دونوں بیریئرز نے ان کو پوری طرح سے ڈھانپ دیا ہے، وہ ان کو کچھ بھی نہیں سوج رہا ہے۔ اور یہ بیریئر بھی، یہ جو سد لفظ ہے، یہ بیریئر بھی وہی بیریئر ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے نہیں تھے، سننا چاہتے نہیں تھے، دیکھ کر بھی انکار ہے، سن کر بھی بھاگ رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں۔ تو یہی چیز ان کے لیے بیریئر بن گئی کہ اب انہیں کچھ نہ ہی سمجھ میں آئے اور کچھ نہ ہی دکھائی دے۔ وہ ان کی انکار نے انہیں ڈھانپ لیا اور اب وہ ہدایت نہیں پا سکتے، جس کو سورہ بقرہ میں کہا گیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نا، بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، پس نہیں لوٹتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہرا، گونگا اور اندھا بنا کے پیدا کیا ہے؟ کون سا بہرا گونگا اندھا؟ فطرت کا، اندر والی، اندر کی آنکھ سے دیکھنے کا، اندر کے کان سے سننے کا، اندر سے سمجھنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تو ایسا نہیں بنایا، یہ وہی انکار ہے، یہ وہی نافرمانی کی روش ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ اللہ نے پورا سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے، تو اس کو کہا کہ ہم نے سد بنا دیا ہے ان کے آگے اور پیچھے بھی، اور اب وہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب گردن ادھر ادھر ہو رہی ہے اور جہاں تک نظر آنکھ کی جا سکتی ہے وہاں پر بھی بیریئر ہے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ لہٰذا اپنی انا کو ایڈریس کریں۔ زیادہ ہی اگر انا پرستی ہونے لگتی ہے تو پھر بصیرت جاتی رہتی ہے، پھر نصیحت فائدہ نہیں دیتی، پھر سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور انسان یہ انکار کر کر کے اور تمسخر استہزاء کر کر کے اور سپیریئرٹی اپنی دکھا کر اپنے آپ میں یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ سب سے ڈراؤنی بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا رہے گا اور وہ ریالٹی یہ رہے گی کہ حق اسے اب دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب اسے غلط بات غلط نہیں دکھائی دے رہی ہے، اب اسے غلط بات صحیح دکھائی دے رہی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے اور مطمئن ہو گیا ہے۔ تو انکار کرنے کا اور کیا کہنا چاہیے، تکبر کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ لہٰذا اپنی بھی جتنی بھی چھوٹی بڑی انا ہو اس کو ایڈریس کریں، اور کسی حق کو اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں کریں کہ جو پیش کر رہا ہے وہ پسند نہیں ہے، اس کو اپنے سے نیچا دیکھتے ہیں، یا تو جو بات پیش کر رہا ہے وہ سوچ اپنی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو انہیں ایڈریس کریں، انہیں اپنے اندر سے نکالیں، نہیں تو جو یہ سٹیج آ جائے گی کہ پھر اب سمجھ میں آنا بند ہو جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی اور بہت دیر ہو چکی رہتی ہے تب۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے کو بہت سختی سے چیک کر کے ان چیزوں کو پائیں تو نکال کے پھینکیں، اور ایک نہیں بہت بار اپنے نفس کو کچل ڈالا کریں کہ نہیں، بس اتنا سختی سے چیک کر لیا کریں اپنے کو کہ اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے، چاہے جتنی تکلیف ہو جائے نفس کے خلاف کرنا ہے، اور نفس کے خلاف کر کے پھر جو کوئی برے کام کرنے سے رہ جاتے یا کوئی اچھا کام کر ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سکون ملتا ہے اس کو انجوائے کریے گا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ مانیں گے نہیں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو بہت بار حق کی طرف بلائے جانے کے بعد بھی مان کر نہیں دے رہے ہیں، سیل ہو چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حق کی طرف بلانا چھوڑ دیا جائے۔ یہ آیت اگر آپ پہچانتے ہو تو سورہ بقرہ کے شروعات میں بھی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ مانیں گے نہیں، ان کو بلانا راہ حق پہ اور نہ بلانا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے۔ یہ ایک قسم کی تسلی اور تشفی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی طرف سے کسر نہیں رہ گئی ہے،
کہ یہ نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کی کمی نہیں ہے، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، لیکن یہ ہے ہی ایسے، یا اب ان کے ساتھ اتنی چیزیں ہو چکی ہیں، اتنی بار انکار کر چکے ہیں، اتنی بار تکبر کر چکے ہیں کہ اب ان کے تو سامنے اور پیچھے اور آگے اور سب کہیں کی کوئی چیز انہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تو اب یہ ماننے والے تو ہیں ہی نہیں، اور اب انہیں کوئی بھی حق کی طرف بلائے گا تو نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ آپ کی کمی نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں بات کہی جا رہی ہے کہ سیل ہونے کے بعد پھر کسی کی بھی نہیں سنتا انسان، کسی کی بھی نہیں سنتا۔ اب سارے داعیوں کے ہیڈ اور سارے رسولوں کے ہیڈ سید المرسلین کی جب نہیں سن رہا تو کس کی سنے گا؟ تو ایسے لوگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں مان کر دیں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہو ہی جاتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے ہیں، اور ان کی انا، ان کا تکبر، ان کی انا کو سیٹسفائی ہونا بہت ضروری رہتا ہے، کیونکہ ان کی جو لیڈرشپ تھی، ان کی جو قیادت و سیادت تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ جاتی ہوئی سی نظر آ رہی تھی، ساتھ میں ان کا بزنس، ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب بگڑ جائے گا، ہماری جو مکہ میں جو گرد و پیش میں جو ہمارا بزنس ہے، ہم اپنا دین چینج کر دیں گے تو وہ سب ڈاؤن ہو جائے گا، اور سب سے بڑا مسئلہ ان کی انا کا تھا کہ ہم ڈاؤن ہو جائیں گے اور ہمیں ان کو لیڈر تسلیم کرنا پڑے گا، تو ہماری جو قیادت و سیادت ہے وہ سب آنچ سے جانے لگے گی۔ اسی چیز نے ان کو تکبر میں مبتلا کیا اور انکار اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا، تو ان کو اب چاہے جتنی بار بلائے جائے وہ نہیں مان کر دیں گے، کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ صبد کر دیا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ آپ تو صرف اس کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی بن دیکھے کرے اور خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت انہیں دے دیجیے۔ اب دیکھیے بات واضح ہو گئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ارے آپ ہدایت دینے کی ذمہ دار نہیں ہیں، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، اور آپ کا انذار مفید کس کے لیے ہوگا؟ جو نصیحت کی پیروی کرے، اتباع الذکر، نصیحت کی پیروی کرے، اور وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے خشیت رکھے غیب میں، یعنی کو ابھی حالت نزاع نہیں آیا، ابھی غیب کے پردے نہیں اٹھے ہیں، ابھی جو غیب پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، ابھی غیب رہتے رہتے اس پر ایمان لایا جائے، یہی وہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے انسان کا کہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کمی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے نہیں آپ کی نصیحت تو نافع ان پر رہے گی جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں، جدھر نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور نصیحت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا ہے، پھر بھی ان کے اندر خشیت ہے۔ تو جب ایمان بالغیب ہوگا اسی کو نصیحت نافع ہوگی، چاہے وہ رسول کی ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا کہ ان کو مغفرت اور اجر کریم کی خوشخبری دے دیجیے۔ اب کنٹراسٹ، یعنی جو لوگ مان لیتے ہیں، جو لوگ نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے ایک تو مغفرت ہے، دوسرا بہت ہی عزت والا اجر ہے۔ مغفرت اس معنی میں کہ غلطیاں اور کوتاہیاں اور کمیاں تو ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے کوئی خطا ہی نہیں کیا، آج تک گناہ ہی نہیں کیا ہے، تو جو غلطیاں ہوئی ہوں گی ان سے، ان سب کی اللہ مغفرت کر دے گا، اور اجر کریم ہے وہ بدلہ، جو اچھے عمل جو انہوں نے کیے ہیں اس کا جو بدلہ دے گا، اجر دے گا، وہ بہت ہی عزت اور بزرگی کے ساتھ، یعنی آنر کے ساتھ دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو صدقہ دے دینا، ایک ہوتا ہے انعام دینا، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کسی کو صدقہ دے دیا، لینے والے نے لیا تو صحیح، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ پھیلانے سے اس کی عزت کمپرومائز ہوئی۔ لیکن ایک کو اسٹیج پہ بلا کے انعام، وہی مان لیجیے کیش ہی اماؤنٹ ہے، چیک دیا جا رہا ہے، اتنا ہی کا صدقہ دیا گیا، اتنا ہی کا
چیک دیا جا رہا ہے تو وہ کتنی عزت سے دیا جا رہا ہے، اس میں لینے والے کو شرمندہ نہیں ہونا پڑ رہا، بلکہ اس کی عزت میں 4 چاند لگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے وہ بہت ہی عزت کے ساتھ دیا جائے گا، بہت ہی بزرگی کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف اجر نہیں دیں گے، بدلہ نہیں دیں گے کہ یہ تو لو تم نے مطلب یہ کیا اس کا بدلہ یہ لے لو، بہت ہی عزت کے ساتھ دیا جائے گا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور ہر ایک چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ دیکھیے مشرکین مکہ کا سب سے بڑا جو ہے سوال جو رہتا تھا یا ان کے اعتراض رہتا تھا وہ ایک یہ کہ مردے سارے زندے ہو جائیں گے، اتنے پرانے مرے ہوئے لوگ زندے ہو جائیں گے، اور ہڈی چورا ہو گئے وہ پھر سے بنا دیے جائیں گے، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، ارے بہت دور ہے، بہت عجیب ہے جس طرف تم بلائے جا رہے ہو۔ دوسرا ان کا مسئلہ کیا تھا کہ اچھا سارا ریکارڈ بھی مینٹین رہے گا، سب کا، سب کی کچا چٹا کا کھول کے رکھ دیا جائے گا، انہوں نے جو اعمال کیے سب تھوڑے اور سب جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا جائے گا، اسے حساب لیا جائے گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انسان کا ہی اتنا بڑا ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ سے حساب لیا جائے، وہ ریکارڈ مینٹین کیسے ہوگا جو حساب لیا جائے گا؟ تو ان کو بعث بعد الموت پر اعتراض تھا، سوال تھا ان کا، اور ان کو یہ ریکارڈ کیپنگ پر شک تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی کا ریکارڈ کہیں پر ہو کسی کے پاس۔ تو یہ ان کے اعتراضات تھے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نہیں، اِنَّا بے شک ہم، نحن ہم نحی، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی زندہ کریں گے الموتى مردوں کو۔ مطلب انداز دیکھیے، اِنَّا بے شک، نا ہم، بے شک ہم، نحن ہم ہی، نحی الموتى ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو 3 بار منشن کیا، یعنی جو ضمیریں لگی ہیں 3 ہے نا، اِنَّا کنا نحن، یہ خود ہی اپنے آپ میں فرسٹ پرسن ہے، پلیورل اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ رائل پلیورل ہے۔ نحی الموتى، ہم زندہ کرتے، 3 بار ہم کہا گیا، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہاں بالکل کریں گے، ہاں بالکل ان کی ہر چیز لکھے جا رہے ہیں، نکتبو، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، جو کچھ یہ پیچھے چھوڑتے ہیں، وآثارہم، اور یہ جو بھی چیز ہے وہ ہم ثبت کرتے جا رہے ہیں ان کے آثار۔ دیکھیں انسان کوئی چیز کس کے لیے کرتا ہے، یا تو اپنے لیے کرتا ہے یا تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے کرتا ہے، یعنی اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد اور اپنے آگے کی جنریشنز کے لیے کرتا ہے نا۔ تو جو اس انسان کے جو خود کے کارنامے ہیں اس کے اپنے لیے وہ کر رہا ہے، سیاہ سفید جو بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چیز ہے وہ بھی ہم لکھتے ہیں، ان کے کارنامے بھی، اور جو وہ آثار ہیں یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑی ہوئی چیز کے جو آثار ہیں، جو اس کے ایفیکٹس ہیں، جو انفلوئنس کیا اس نے اگلی جنریشنز کو، وہ بھی ثبت ہے اور ثبت کرتے جا رہے ہیں۔ تو دونوں چیز لکھی جا رہی ہے، جب تک انسان کا ریکارڈ اوپن ہے یعنی نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، یعنی زندگی تک وہ بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن مر گیا تو اس نے جو اچھے کام کیے تھے اس کے بعد کی جنریشنز میں اس اچھے کام کا اثر رہا، اور دوسروں نے بھی وہ اس نیک عمل کو اپنایا رہا، تو وہ بھی قیامت تک وہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یا تو انسان نے کوئی برے کام کی شروعات کی تھی، اس کے بعد اس برے کام کو کیری آن کیا، اس کے بعد کی جنریشنز کے لوگوں نے، یہاں تک کہ قیامت تک بھی، تو وہ قیامت تک بھی لکھا جاتا رہے گا۔ وہ انسان ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے شروع کیا تھا، یا بیچ میں پکڑا تھا تو بیچ میں جو لنک بنا اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے کسی کا حساب و کتاب وہ اصل میں فوراً ہو بھی نہیں سکتا ہے،
کوئی مر جائے اس کا حساب کتاب اسی وقت ہو جائے، یہ پورا انصاف ہو ہی نہیں پائے گا. اس لیے ایک دن ایسا عقل اس کی مطلب ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہی چاہیے جب سب کا رجسٹر کلوز ہو چکا ہو، تاکہ جو آثار ہیں وہ بھی فنش ہو چکے ہوں. تو جو زندگی کے اعمال ہیں اور جو آثار ہیں بعد میں، وہ کچھ کے آثار تو مطلب رہتی دنیا تک رہیں گے نا، اچھے لے لیجئے چاہے برے لے لیجئے. اب مان لیجئے امام بخاری ہیں، تو کیا جب تک امام بخاری زندہ تھے تبھی تک ان سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا کہ آج تک بھی ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اور قیامت تک نا. تو کچھ لوگ ایسے اچھے کام کر کے جاتے ہیں جو قیامت تک ان کے اچھے کام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس سے علم یا عمل ان کے متاثر ہوتے رہیں گے. تو ظاہر ہے ان سب کا بھی اجر ملنا چاہیے. کرنے والا جو تھا، جو ڈوور تھا، وہ نہیں ہے دنیا میں تو بھی ملنا چاہیے. عقل اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اس لیے آثار بھی جب ختم ہو جائیں گے تبھی حساب ہونا سب سے صحیح اور انصاف کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رحم تمہارے سارے جو بھی تمہارے نشانات قدم ہیں جو تم کر رہے ہو وہ، اور جو بعد میں آثار ہیں وہ سب بھی لکھتے جاتے ہیں، اور یہ سب ایک کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے. یہاں پر امام مبین جس کو کہا گیا، امام کا معنی کیا ہوتا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو یہاں پر امام جو ہے، عمل کی کتاب کو امام کہا گیا، کیونکہ جو کتاب ہوتی ہے وہی لیڈر ہوتی ہے نا. کتاب کے پیچھے چلتا ہے انسان، کتاب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس نے اس کو اپنا لیڈر بنایا نا. تو اسی لیے یہاں پہ امام جو ہے عمل کی کتاب کو کہا گیا، نام ہے اعمال کو امام، کہ وہی ان کی جو ہم ان کے لیے جو درج کر رہے ہیں کھلی ہوئی کتاب میں، ایسی کتاب میں سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. تو اس کتاب کو کہا گیا کہ ہم ایک کتاب میں درج کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ عمل کی ہمارے اپنی نامہ اعمال ہو گئے سب کے سیپریٹ، اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اور لوح محفوظ، وہاں پر ہر چیز آلریڈی ریٹن ہے. تو وہ اس کے مطابق ہی چیزیں پیش آ رہی ہیں، تو وہ بھی امام ہوئی. اور امام قرآن حکیم میں اس کو تورات کو بھی کہا گیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 17 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 میں تورات کو امام کہا گیا ہے، کیونکہ کتاب لیڈر ہوتی ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سنائیے جب کہ ان میں رسول آئے تھے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. اب یہ تمہیدی باتوں کے بعد آیت نمبر 13 آنورڈز ایک سٹوری بگن ہو رہی ہے، جو کہ یہاں پر واضح نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کس بستی کی بات ہو رہی ہے جہاں پر یہ 3 رسول بھیجے گئے ہیں. اور اس بستی کا ذکر کرنے کا مراد یہ ہے کہ جو رب و رسول کی بات نہیں مانتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے تم دیکھ لو اور اس سے ڈرو اور اس سے عبرت پکڑو. تو اس بستی کے متعلق مفسرین کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے، اور تحقیقی سطح پر کوئی اس بستی کو نہیں مینشن کیا ہے کسی نے، لیکن ہاں کئی مفسرون اس بستی کو انطاکیہ بستی کہتے ہیں. اور یہ جو رسول کہا گیا 2 رسول بھیجے گئے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 2 حواری کہتے ہیں، اور اس کو اس طرف مسیحیت کی طرف منسوب کرتے ہیں. لیکن جو مفسرون خود بھی یہ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ثابت شدہ نہیں ہے، اور کئی تحقیق میں یہ بات سامنے بھی آئی ہے کہ یہ بستی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس بستی کی طرف یعنی انطاکیہ کی طرف کوئی عذاب آیا ہوتا تو پھر روز روشن کی طرح آیا ہوتا اور سب جگہ وہ لکھا ہوا پایا جاتا. ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا.
اور کئی اور قرینے موجود ہیں کہ یہ بستی انطاکیہ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس انداز میں یہاں پہ کہا گیا ہے مرسلون 2 رسولوں کو، تو وہ اللہ کے رسول معلوم ہوتے ہیں، رسول کے رسول نہیں معلوم ہوتے۔ رسول کے رسول جو ٹرم یوز کر رہے ہیں ایکچولی یہ ٹرم ایگزسٹ کرتا ہے، حدیث میں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کسی کو کہا ہے اللہ کے رسول کا رسول، اور کچھ صحابہ نے بھی جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ تو ایسے یہ ٹرم یوز ہوا تو ہے صحیح کہ رسول کا رسول، یعنی رسول مطلب میسنجر ہوتا ہے، اور رسول کا رسول میسنجر کا میسنجر ہے۔ تو پہلا رسول تو اصطلاح میں، دوسرا رسول لغوی معنی میں موجود ہے، تو ہے تو صحیح، لیکن یہ انداز جو ہے پورے سٹوری کا اس سے لگتا ہے کہ ایکچولی اللہ کے رسول تھے، نہ کہ یہ رسول اللہ کے رسول تھے۔ اب امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں اپنا اندازہ جتایا ہے، بہت شد و مت کے ساتھ اندازہ رکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور جو تیسرے رسول کی بات ہوئی ہے وہ بندہ مومن جس کا ذکر سورہ مومن میں تفصیل سے آتا ہے، ان تینوں کی بات ہوئی ہے، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنی اس رائے کو ثابت بھی کیا ہے۔ بہرحال ہماری اور آپ کی بحث یہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے نصیحت کیا اخذ ہو رہی ہے، یہاں پہ مقصد کیا ہے اس اسٹوری کو ڈالنے کا۔ تو جو مقصد ہے وہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات ہر ایک چیز کو تحقیق کی حد تک، ثابت ہونے کی حد تک ڈھونڈنے کے بجائے اس سے جو سبق ہے وہ لے کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی یہاں پر وہ مینشن کرنے کی اس بستی کا نام اور تاریخ میں اس کی مقام وغیرہ، تو پھر ہم لوگ بھی اسکپ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس بستی کے متعلق کہا گیا کہ ہم نے ان کو ان کے درمیان میں رسول بھیجے، پہلے ان کی طرف 2 رسول بھیجے گئے، اور پھر تیسرے سے ان کو تقویت دی گئی، تیسرے سے ہیلپ کی گئی، اور ان سب نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف رسول بنا کر، یعنی انہوں نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا، اور جب 2 کو جھٹلا دیا گیا تھا تب تیسرے کو بھیجا گیا تھا۔ آگے فرمایا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، وما انزل الرحمن من شیء، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ اب دیکھیے گا کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور بہت زمانے، بہت دور میں بہت رسولوں کو یہ جواب ملتا رہا ہے کہ تم رسول ہو، تم انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، اور تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، یہاں پہ الا بشر مثلنا، تم سوائے ہمارے جیسے انسان ہونے کے، بشر ہونے کے، اور ہو کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا، اور تم بس جھوٹ بول رہے ہو۔ تو رسالت کا انکار بشریت کی وجہ سے بہت رسولوں کو فیس کرنا پڑا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ہی زیادہ، بہت زیادہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس قرآن نے ریکارڈ کیے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کیا کیا کہا جاتا تھا کہ تم بازاروں میں گھومتے ہو، تم کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا گیا، تم تمہارے جیسے انسان ہو۔ اس طرح کے بہت سارے تکذیب کرنے کے لیے استہزاء کیے گئے ہمارے پیارے نبی کے ساتھ، تو قرآن نے اس میں بہت سارے مقامات پر درج کیا ہے، اور دیگر رسولوں کو بھی یہ سننا پڑا ہے۔ مثال کے طور پہ ان تمام صورتوں میں اس طرح کی بات آلریڈی آ چکی ہے۔ سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 7 میں، سورہ انبیاء سورہ 21 آیت نمبر 3 میں، سورہ مومنون سورہ 23 آیت نمبر 24 میں، پھر 33 اور 34 میں پھر سے، اور سورہ قمر سورہ 54 آیت نمبر 24، اور سورہ تغابن سورہ 64 آیت نمبر 6 میں کم و بیش اتنی جگہ پر یہ کہا گیا کہ تم انسان ہو تو رسول کیسے ہو سکتے ہو، یعنی بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار۔ اور افسوس صد افسوس کہ اب دنیا اس دور میں اپوزٹ ایکسٹریم پر چلی گئی ہے۔ اب کیا ہے،
کہ اب رسالت کا کے اوپر ایمان لا رہے ہیں تو بشریت کا انکار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس لیے بشر ہو ہی نہیں سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے اس ایکسٹریم پر تھے، اب اس ایکسٹریم پر ہے. بشر ہے تو رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اب کیا کریں، رسول ہے تو بشر کیسے ہو سکتے؟ بشر نہیں ہو سکتے. یہ دونوں ہی ایکسٹریم ہیں. اسلام کی ٹیچنگ ان دونوں کے درمیان میں ہے. ایکچولی رسول بشری ہوتے ہیں، مگر وہ رسول ہوتے ہیں ان کے پاس وحی آتی ہے. وہ عام بشر سے الگ ہیں کیونکہ ان کے پاس وحی آتی ہے، کسی اور بشر کے پاس وحی نہیں آئے گی. لیکن وہ فلیش اینڈ بونز اینڈ فیلنگز اینڈ ایوری تھنگ، سائیکالوجی، وہ سب انسان کی ہوتی ہے. وہ بشر ہوتے ہیں لیکن خاص بشر ہوتے ہیں. تو یہ ہے ایکچوئل صحیح عقیدہ، اور وہ دونوں ہی عقیدے غلط ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت استہزاء فیس کرنا پڑا اس وجہ سے کہ آپ انسان ہیں، آپ تو مارکیٹ میں گھومتے ہیں، آپ تو اتنے معمولی سے لائف سٹائل ہے آپ کی، آپ کے پاس باغ کیوں نہیں ہے، فرشتے کیوں نہیں آتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ نہیں، تم انسان ہو ہمارے جیسے، اس لیے اللہ نے کوئی بھی ہدایت تمہارے ساتھ نہیں بھیجی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. مطلب انا میں آ کے انکار کیا، اور ریزن دے رہے ہیں بشریت کا کہ تم بشر ہو اس لیے نہیں مانیں گے. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب ان سبھی رسولوں نے کہا، قولو آیا ہے تو مطلب تینوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پلیورل ہونے کے لیے تین ہونا کم سے کم ضروری ہے. اگر دو کا ہوتا تو قولا آتا. ٹھیک، تو ان سبھی رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو یہ جو انداز ہے ربنا یعلم کہ ہمارا رب جانتا ہے، یہ انداز ہے قسم کا سا. جب ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ جانتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، تو کیا بات ہوتی ہے کہ اللہ گواہ ہے ہم نے نہیں کیا، ایسا ہی نا. اور پھر رسولوں کی زبان سے نکل رہا ہے ربنا یعلم کہ ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تاکید دیکھیں کہاں ہے، ربنا یعلم ایک قسم والا ایک انداز ہو گیا. انا بے شک ہم، لمرسلون کا لام تاکید کہ ہم بے شک رسول ہیں، بے شک و شبہ ہم رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. رسولوں کی ذمہ داری محض پیغام رسانی تک ہے. یعنی کہ جب نہیں مان کے دے رہی تھی بستی، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول ہیں، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، تم ناہنجاروں کا انجام جو ہوگا اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، اور تمہیں ہدایت پہ لا دینا ہمیں ذمہ داری دے کر نہیں بھیجا گیا ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا. تو رسول کا جب کام ہے پہنچا دینا، تو داعیان اسلام کا کام کیوں کر ہوگا کہ کسی کو ہدایت پر لا دینا. بعض اوقات دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اچھا بتاؤ کتنے لوگوں کو سدھار لیا، اچھا فلاں محلے میں کام شروع کیا تھا، کتنے لوگ سدھر گئے. یہ طعنہ دیتے ہیں نا، کچھ نہیں تو اپنے ہی لوگ دیتے ہیں، گھر کے اندر ہی کے لوگ دے دیتے ہیں. کیا بہت چلی تھی نا دین کی خدمت کرنے، بتاؤ اس محلے کے لوگ کتنا سدھر گئے. تو یہ آیت ان کو جواب ہے وما علینا الا البلاغ المبین. ارے ہم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، سدھار دینے کی نہیں، ہدایت پہ لا دینے کی نہیں. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہدایت کس کو ملے گی کس کو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جس کو ہدایت کی طلب ہی نہ ہو، نہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور نہ کہ کوئی بہت بڑھیا داعی کی دعوت میں اتنا دم ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت پانا ہی نہ چاہتا ہو اس کو ٹھوس کے کوئی ہدایت دے لے. نہیں، ہمارا کام پہنچا دینا ہے. بہت ہی حسن کے ساتھ یہ جواب دیں کہ وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام تو صرف صاف پہنچا دینے کا تھا، ہمارا رزلٹ تھوڑی دینا ہمارا کام ہے. نوح علیہ السلام کا کام نہیں تھا رزلٹ دینا. کیا رزلٹ آیا سب کو پتہ ہے، تعداد کتنی تھی اہل ایمان کی سب کو پتہ ہے. رزلٹ دینا کسی کا بھی رسول کا کام نہیں ہے، تو داعی کا کام کیسے ہو گیا رزلٹ دینا. ہاں اتنے دن سے یہ کر رہی ہو، کیا چینجز آ گئے سوسائٹی میں، بڑا دکھاؤ تو ذرا. ہمارا کام ہی نہیں ہے چینج کر دینا، ہمارا کام ہی نہیں ہے ہدایت دے دینا، ہمارا کام ہے پہنچانا، اور پہنچائیں گے نہیں تب ہم بھی مجرم ہیں.
قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بہت دردناک سزا پاؤ گے۔ اب دیکھیے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کئی بیچ میں بھی اور دلیل دیا، ہم نے اسکپ کیا، یہاں پر بھی دلیل دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو منحوس کہتے تھے نا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، جب فرعون کے دور میں وہاں پر ایک کے بعد ایک ٹرائلز آتے تھے ان کے لیے، 9 سائنز آئے تھے نا، 9 نشانیاں، تو وہ جب بھی کچھ ہو جاتا لائک خون ہے، مینڈک ہے اور جوں ہے، جب یہ سب چیز ہوتے تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے کہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، وہ کہتے تھے موسیٰ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ بستی وہی کی بات ہو رہی ہے تو ابھی، اور اگر کسی اور کی بات ہو رہی ہے تو ان رسولوں کو یہ بات بالکل کہا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا، تمہارے آنے کے بعد اتنے سکون سے ہم لوگ رہتے تھے، تمہارے آنے کے بعد ماں بیٹے سے الگ ہو گئی ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، تمہاری نحوست سے ہمارے پورے مطلب سکون درہم برہم ہو گیا۔ تو سید المرسلین کو بھی یہ کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اس بستی والوں نے بھی کہا کہ ہم تو تمہاری نحوست جانتے ہیں، یعنی جب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو بھی ٹرائلز آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مصائب میں مبتلا کیے جاتے تاکہ یہ گڑ گڑائیں اور ہدایت پا جائیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری نحوست ہے، تمہاری وجہ سے ہم کو تو لگتا ہے تم یہ جو نیا دین لے کے کھڑے ہو گئے ہو نا، اس کی وجہ سے ہمارے دیوی دیوتا نے تم پر کوئی عذاب ڈال دیا، اس کی وجہ سے پورا بستی جو ہے پریشان ہوتی ہے۔ تو الٹا نحوست رسول کی بتا دیتے اور دھمکی دیا بستی والوں نے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے نا اس کام کو کرنے سے، ایگزیکٹ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا تھا نا کہ تم اب یہ نیا دین کی تبلیغ چھوڑ دو، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر اب ہم تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ اسی سیناریو میں ہوئی ہے، جان کے ڈر پہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صفائی سے وہاں سے نکال دیا، اور وہ اپنے مذموم اور گھٹیا چال میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو یہ دوسرے رسولوں کو بھی یہ جان کی دھمکی دی گئی ہے، لوط علیہ السلام کو جان کی دھمکی دی گئی ہے، دیگر بہت سارے رسولوں کو جان کی دھمکی دی گئی ہے کہ ارے تم بہت پاک بننا چاہتے، بہت پاک بنتے ہو، چلو نکلو اپنی پاکی کے ساتھ یہاں سے، نہیں تو تمہیں رجم کریں گے، سنگسار کر دیں گے، تمہیں سٹوننگ سے تمہاری جان لے لیں گے، اور تمہیں بہت سخت سزا پہنچے گی ہم کو، ہماری جانب سے تم کو۔ تو اسی طرح اس قوم نے، اس بستی نے کہا ان رسولوں کو، رسول نے صرف یہ کہا کہ قالوا طائرکم معکم، کہ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان ذکرتم، کہ کیا اس لیے تم یہ کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ تو رسولوں نے ریالٹی کی طرف بات کو پلٹا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے اعمال بد کی وجہ سے ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ٹرائلز آ رہے ہیں وہ تمہارے اعمال بد کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور یہ بات تم ہمیں اس لیے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو، غلطی خود کر رہے ہو، اور اپنے ناصح کو اور اپنے محسن کو اور تم منحوس بتا رہے ہو، تم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہو۔ ٹائم اپ ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔